کہ ہندوستان میں جو زمینات ہے نمبر ایک میں اگرچہ سب سے زیادہ زمین کس کے پاس ہے یہاں تو ریلوے والوں کے پاس ہے، دوسری جو ہے وہ ملٹری کو یہاں سے، اور تیسری اوقاف کی ہے۔ ہمارے باپ دادا و اجدادوں نے ہمارے لیے 8-9 لاکھ ایکڑ زمین، سچر کمیٹی نے کہا ہے اپنی رپورٹ میں کہ ہمارے پاس 9 سے 10 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ سواگت ہے آپ کا 10 آؤٹ ٹائم سے، میں ہوں زید احمد۔ آج ہم لوگ ناندیڑ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے شبیر انصاری صاحب موجود ہے جو تحریک اوقاف کے نیشنل پریزیڈنٹ ہیں۔ تو شبیر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو شبیر صاحب، پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو وقف جو بل ابھی چل رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ وقف ہے کیا؟ دیکھیے، وقف جو ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے یہ جو پراپرٹیز ہوتی ہے جو اللہ کے نام پر دے دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وقف۔ وقف کے صحیح معنی میں ہے ٹھہرنا، مگر وقف کے دوسرے معنی یہ ہے کہ جو پراپرٹیز ہوتی ہے اور جس سے ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، تو ایسی پراپرٹیز کو ہم وقف کر دیتے ہیں، اور وہ وقف کر دینے کے بعد میں وہ اللہ کے نام سے ہو جاتی ہے، تو اس کو نہ ہی بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، نہ اس پہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ وہ جو پراپرٹی وقف کر دی جاتی ہے اس کے لیے اس وقت الگ الگ مقصد ہوا کرتے تھے۔ مقصد کے لیے دیا جاتا تھا، یا تو یہ وقف پراپرٹی ہے تو اس سے مسافر خانے بنائے جائے، لوگ وہاں رہ سکے، یا اسکول کالج بنائے جائے، زمینیں دی جاتے وہاں سے تعلیم حاصل کر سکے، یا بیواؤں کو اس سے وہاں سے کچھ پیسے دیے جائے، یا اس کی جو انکم ہوتی ہے اس انکم سے فلاح بہبود کے جو کام ہو سکتے ہیں۔ مگر واقف کا منشا بھی ہوتا تھا، اور بہت ساری پراپرٹیز منشے کے تحت کی دی گئی ہے۔ یہاں پر ہندوستان میں ہم جو دیکھتے ہیں اس کا منشا تھا، اور اس وقت بھی جو وقف پراپرٹی کی گئی ہے حضور کے زمانے میں، حضور کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے جو پراپرٹی کی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس جو ہم اپنی جائیداد، اپنی ملکیت جو ہوتی ہے، خود کی ملکیت جو ہوتی ہے، وہ اس کو وقف کر دینا، اس کا نام ہے وقف، اور وہ اللہ کی راہ میں، اس کے بعد میں وہ اس کا مالک نہیں رہتا ہے۔ جو پراپرٹی وقف کر دیتا ہے، ڈونیشن جس کو انگلش میں ہم بولتے ہیں، جب وہ وقف کر دیتا ہے تو اس کا خود کا بھی اس کے اوپر کوئی وہ نہیں رہتا، اس کے بعد البتہ اس کے لیے نگراں کا اس کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، یا کمیٹی کی جاتی ہے، اور وہ کمیٹی انتظام کرتی ہے، اور اس سے ہمارے جو لوگوں کو، جیسا میں نے بتلایا ہے کہ چاہے وہ خانقاہیں ہوں، چاہے وہ اسکولز ہوں، چاہے وہ بیواؤں کے مسئلے ہو، جہاں جہاں جیسا ہے اس طریقے سے اس سے مدد کی جاتی ہے، اسی کا نام ہے وقف۔ جی، ابھی ہمارے ملک میں جو ہے کہ یہ سنا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وقف کے بل میں چینجز کر رہی ہے، تو یہ کیا چینجز ہے اور اس سے کیا نقصانات ہونے والے ہیں؟ دیکھیے، میں بتاؤں کہ 1400 سال پہلے سے ہے، اور برٹش گورنمنٹ جب تھی اس وقت بھی وقف ایکٹ تھا، اور اسی ایکٹ کے تحت کام کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں نے جو مسلمانوں کے بادشاہوں نے، جو راجا تھے، بادشاہت تھی، انہوں نے کافی بڑی بڑی جائیدادیں وقف اس کے لیے کی تھی تاکہ اس سے قوم کو کچھ فائدہ ہو۔ تو برٹش گورنمنٹ کے زمانے میں بھی تھا، مگر جب ہندوستان آزاد ہو گیا، آزاد ہونے کے بعد میں یہاں پر 1954 میں ایکٹ بولا، اور وہ ایکٹ 54 کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ تو تمام جو اسٹیٹس تھی اس میں وقف بورڈ، اسٹیٹ وقف بورڈ بنائے گئے تھے۔ مراٹھواڑہ ایک ایسا، مہاراشٹر ایک ایسا اسٹیٹ تھا کہ جہاں پر پورے مہاراشٹر کا وقف بورڈ نہیں بنایا گیا، بلکہ کیونکہ حضور نظام کی یہاں 5 جو ضلع پہلے مراٹھواڑہ میں تھے، جو آج 8 ضلع ہو گئے ہیں، اس میں بہت زیادہ پراپرٹی تھی۔ ویسا تو وقف بہت کچھ لوگوں نے بامبے میں، ویسٹرن مہاراشٹر میں، درگاہوں کا وغیرہ کیا ہے، مگر اس کا پورا بورڈ نہیں تھا، وہ چیریٹی کمیشن میں تھے، اور ہمارے پاس مراٹھواڑہ میں یہ مراٹھواڑہ وقف بورڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور یہ ایکٹ 54 بعد میں تھوڑے بعد میں چینجز ہوتے گئی، چلتے رہا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو 54 ایکٹ ہے وہ انتہائی کمزور ہے، اور وہ کمزور کی وجہ سے غلط طریقے سے لوگ اس پراپرٹی کا وہ کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو محسوس ہوا کہ اس میں کچھ امینڈمنٹ ہونا چاہیے۔ پہلا امینڈمنٹ وقف
کا 95 میں اس وقت کانگریس کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کیا، اور اس ایکٹ کو ابھی 1995 ایکٹ کے تحت سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ نہیں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو قانون آنے والے ہیں، وقف پہ جو امینڈمنٹ ہو رہا ہے، جو چینجز کر رہے ہیں وقف بل کو لے کر، تو اس سے کیا مسلمانوں کو نقصان ہونے والا ہے؟ دیکھیے، اصل میں جو بھی تھا، مسلمانوں کی جو پراپرٹیز تھی اس کو ان لوگوں نے ادر کمیونٹیز کے لوگوں نے یا تو غاصبانہ قبضے کر رکھے تھے، یا گورنمنٹ نے اس کے اوپر قبضے کر لیے تھے، اور وہ قبضے کرنے کے بعد میں یا جو متولیاں تھے یا جو نگران کار تھے انہوں نے بہت ساری پراپرٹی بیچ دی تھی، تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایکٹ بنایا گیا تھا 95 ایکٹ کی، اس کی حفاظت ہو۔ اور اگرچہ یہ پراپرٹیز چلے بھی گئی ہے، چاہے وہ 100 سال پہلے سے بھی کوئی بیٹھا ہے، تو ایکٹ میں جو میں نے بتایا ہوں کہ ایکٹ میں ایک سیکشن ہے 108A، اس میں یہ تھا کہ یہاں ہمارے پاس گورنمنٹ کی جو زمینات ہوتی تھی اس کو کل لگ جاتا تھا، گورنمنٹ کے جو بیٹھ گیا وہ مالک ہو جاتا تھا، مگر وہ ایکٹ میں ایسا تھا کہ یہ اگرچہ کوئی بھی 100 سال سے بھی بیٹھا ہے اس کے تو اوپر خالی کرانے کے یہ 108 کے تحت اس کو پاورز دیے گئے تھے۔ اس کے لیے اب یہ جو ایکٹ کی ترمیمی بل اس کے لیے لایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ جو پراپرٹیز ہے، جو ہماری جائیدادیں ہیں، وہ ادر کمیونٹیز کے پاس میں ہیں، اور ادر کمیونٹیز کے پاس سے وہ حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ فار ایگزامپل پنجاب ایک ایسا اسٹیٹ ہے کہ جہاں پورے اسٹیٹ کی آدھا جو جگہ ہے اسٹیٹ کی وہ وقف بورڈ کی ہے، تو کیسے خالی کی جائے؟ تو اس کے لیے یہ جو قانون بنائے گئے، اور وہ قانون اتنے سخت ہے کہ اس قانون کے تحت ڈائریکٹ اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے، اور وہ کارروائی ہونے کے بعد میں پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ وقف بورڈ بولتی ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ریکارڈ ہوتا ہے وہ دیتا ہے، تو اس میں کسی نے تو کچھ کیا نہیں، مگر اس گورنمنٹ کو اب ایسا لگا کہ بھئی یہ پراپرٹی کو، یہ تو بہت غلط قانون سب ہے، اگرچہ ایسا ہو گیا ہے تو یہ پراپرٹی حاصل کرنا بہت، اور انہوں نے کافی اسٹڈی بھی کی تھی، خاص طور سے RSS کے لوگوں نے، کہ مسلمانوں کی، کیونکہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا نہیں، یہ سچ ہے کہ ہندوستان میں جو زمینات ہے نمبر 1 میں، اگرچہ سب سے زیادہ زمین کس کے پاس ہے یہاں، تو ریلوے والوں کے پاس ہے، دوسری جو ہے وہ ملٹری کو ہے، اور تیسری اوقاف کی ہے۔ تو ملٹری اور وہ تو گورنمنٹ کی ہے، اوقاف تو یہ جو مسلمانوں کی ہے، تو ان کی نظر اس پہ لگی ہے کہ یہ پراپرٹی کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس پہ کیسے ہمارا قبضہ جمایا جا سکتا ہے۔ اسی کے لیے یہ جو ترمیمی بل لایا گیا ہے 2024 کے اندر 44 جو انہوں نے مدعے اس میں رکھے ہیں کہ اس طریقے سے اس کے جو اندر جو پاورز دیے گئے ہیں وہ کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں، اور ہم کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اسی کی خاطر گورنمنٹ نے وہ ترمیمی بل رکھا ہے۔ جی، پچھلے 75 سالوں سے ہمارے پاس جو ہے پورے ملک میں، ہندوستان میں، ہم 3rd نمبر کی لارجسٹ ہمارے پاس پراپرٹی ہے، لیکن ابھی تک مسلمانوں کو اس پراپرٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا 75 سالوں سے، تو یہ فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ اس کے اوپر کیا بولیں گے؟ وجہ اس کی یہی دیکھی کہ اس میں بہت اچھی باتیں بھی آئی ہیں، وہ بھی ہے ہماری جتنی بھی تنظیمیں تھی، ہمارے جتنے بھی رہنما تھے، یا ہمارے جو نمائندے تھے، جو پارلیمنٹ میں ہوتے تھے، منسٹر ہوتے تھے یا MLAs ہوتے تھے، ان کے اوپر ذمہ داری تھی کہ اتنی بڑی پراپرٹیز ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کیا جائے۔ ہم نے بالکل خاموشی اختیار کی، سمجھا ہی نہیں، اس کے سارے تمام لوگ ذمہ دار ہے۔ 75 سال میں ہم نے اس کا کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ ہم نے وقف کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اتنی بڑی جائیداد ہے، یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم نے لوگوں تک بیداری پہنچانے کی کوشش کی نہیں کی، اور اس سے ہمارے پاس کچھ ہم اس کا فائدہ حاصل کریں، یہ بالکل مسلمانوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، ہوگا بھی تو انہوں نے اس کو کام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کچھ نہیں کر سکے 75-70 سالوں میں، اس کے سارے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 75 سالوں میں ہم نے اس کی پراپرٹی کو دیکھا نہیں اور اس کے اوپر کچھ کام نہیں کیا،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کون سی سرکار اس کی ذمہ دار ہے؟ دیکھیے سرکاریں تو آتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں، کسی بھی سرکار کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے ہمارے لیے جس طریقے سے دستور کے اندر جو ہم کو الگ الگ حق دیے گئے ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے بورڈ بنائے گئے تھے، اسٹیٹ وقف بورڈ ہوا کرتے تھے، ان اسٹیٹ وقف بورڈ کے اندر جو نمائندگی ہوتی تھی ان کا بہت بڑا کام یہ تھا کہ اس پراپرٹی کو سیو کرے، اس پراپرٹی کو بچائے، پر اس کے بجائے انہوں نے اس پراپرٹی کو بیچنا شروع کر دیا، دینا شروع کر دیا، اس میں کرپشن شروع ہوئے ہیں، اور ایسے نمائندے دیے جاتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو واقعہ میں گورنمنٹ کا جو یہ بورڈ ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرنا، مگر گورنمنٹ ایسے ہی لوگوں کو بٹھاتی تھی، اپنے ہی لوگوں کو، اور وہ اسی طریقے سے اس کو دے لے کرتے تھے۔ تو جس طریقے سے یہ وقت بورڈ تھے پورے انڈیا میں، ان بورڈوں ان کی سب سے بڑی دھندالی تھی، اور انہوں نے ہی سب سے زیادہ کرپشن کیا، جس کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پا سکے۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ بل اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو پھر سے وقف کا جو ہے قانون وہ ہمارے انڈر میں ہی رہتا ہے، تو کیا اس کے بعد مسلمانوں کو اس وقف سے کچھ فائدہ ہوگا؟ دیکھیے میں اسی لیے 15 سال سے کام کر رہا ہوں اس کے اوپر، اور جو تحریک اوقاف میں نے نام دیا ہوں کہ یہ تحریک چلانا پڑے گی، لوگوں میں اویئرنیس لانا پڑے گا، اس کے لیے چاہے وہ اسٹیٹ بورڈ ہو یا چاہے وہ گورنمنٹ ہو، اگر جو انلیگل کام، غیر قانونی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آواز اٹھانا پڑے گا، اور ہمارا دیا ہوا حق وہ چھین نہ سکے، اس کے لیے ہم کو تحریک چلانا پڑے گی، اور میں یہ تحریک چلا رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو 5-10 سال میں ہم نے اس میں جب کام کیا ہے تو ہم کو بہت بڑی کامیابی ملی، جو پراپرٹی ہماری چلے گئی تھی اس کو ہم نے سیو بھی کیا، اور مہاراشٹرا ہندوستان میں ایک پہلا اسٹیٹ ایسا ہے کہ جہاں بورڈ کے جو ممبر ہوا کرتے تھے، ان بورڈ کے ممبروں کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی نہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر داخل کیے گئے، جس میں مولانا بھی تھے جو بورڈ کے ممبر ہوا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں پر تحریک اوقاف نے ایک دباؤ ڈالا اور ان کو بتایا کہ بھئی تم لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کے لیے تحریک نے کام کرنے کے بعد میں ان کے اوپر آج سپریم کورٹ میں کیس چالو ہے، آج نہیں تو کل ہونے والا ہے۔ تو آج ہمارا کہنا یہی ہے کہ ہم کو ایک تحریک بولے تو یہ عوامی تحریک بنانا پڑے گا، اور جب تک کہ ہم عوامی، یہ اگرچہ ریجیکٹ ہو بھی جائے تو اس کو سنبھالنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے پورے ملک میں ایک تحریک ہونا چاہیے، اور وہ تحریک کسی پولیٹیکل پارٹی سے اٹیچ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے یہ جو زمینات ہمارے باپ دادا اور اجدادوں نے دی ہے اس کو کیسے بچانا چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اگرچہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، بورڈ کوئی بھی بورڈ ہو، اس کے خلاف پوری طاقت سے ہم لڑائی نہیں لڑیں گے تو ہم اپنی یہ پراپرٹی کو اگرچہ ریجیکٹ بھی ہو گیا تو بچا نہیں پائیں گے۔ اسی لیے ہم سب لوگوں کو آہوان یہی کر رہے ہیں کہ آپ تحریک اوقاف میں آ جائیے، تاکہ ہم اپنی پراپرٹی کو، جب تک کہ ہم سامنے نہیں آئیں گے تو یہ ریجیکٹ بھی ہو جائے تو ہم اس پراپرٹی کو بچا نہیں پائیں گے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تحریک اوقاف جو ہے یہ 15 سالوں سے آپ رن کر رہے ہیں اور آپ اس کے نیشنل پریسیڈنٹ ہیں۔ تحریک اوقاف جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح کے کام کرتے ہیں؟ آپ کے کچھ بڑے بڑے جو اچیومنٹ ہے وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ دیکھ، سب سے بڑی بات تو یہ کہ تحریک اوقاف نے یہ جو گڑبڑ ہو رہی تھی، اور جو ہمارے جو بڑی بڑی پراپرٹیز تھی جو بورڈ نے کوڑیوں کے دام پر دی ہے، ان کو پہلے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میں اس کا ایک اسٹیٹ کا آفس ہوا کرتا تھا جو اورنگ آباد میں، جیسے پنچکی کے نام سے ہم جانتے ہیں، آج وہ سمبھاجی نگر ہو گیا ہے، تو وہاں سب سے پہلے تحریک اوقاف نے پہلے حملہ کیا کہ یہاں سے سب غلط کام ہو رہے ہیں، اس کے لیے اس کو تالا مارا، جس کے خلاف ہمارے پہ 353 کی کیس ہوئی۔ میرے ساتھی جو مولانا عبدالقیوم ندوی ہے ان پر بھی ہمارے پہ وہ کیس چل رہا ہے، تو ہم نے سب سے ان کو پہلا یہ بتایا کہ ہم آپ کو غلط کام نہیں کرنے دیں گے، تحریک کا پہلا سب سے کام۔ دوسرا، تحریک نے بورڈ کے ممبروں کو انتباہ کیا جا کر کہ آپ جو غلط کام کر رہے ہیں، اگرچہ آپ غلط کام کریں گے تو ہم آپ کے خلاف میں کارروائی کریں گے۔ دوسرا تحریک کا سب سے بڑا کامیابی کام رہا، جیسا کہ میں نے کہا کہ بورڈ کے ممبروں میں ہندوستان میں پہلی بار ایسا ہے کہ ان کے اوپر کیسز
کیس ہوئے ہیں, ان کے اوپر یہ FIR داخل ہوا ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی. تحریک کا دوسرا کام. تحریک کا تیسرا کام یہ تھا کہ یہ ہر سال 10 سال کے بعد میں سروے ہونا ضروری ہے. اب یہ سروے کب ہوا, کیسے ہوا, آج بھی ہم کو معلوم نہیں ہے. خالی کیسے, آج ہمارے کوئی پولیٹیکل لیڈر بھی نہیں بتاتے. تو تحریک نے دوسرا کام گورنمنٹ سے یہ کہا کہ ہر 10 سال کو سروے ہونا چاہیے, ہم کو سروے کرنا چاہیے. تو اس وقت کی گورنمنٹ BJP کی اور شیو سینا کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہماری بات کو. 6 کروڑ روپے انہوں نے دیا اور پائلٹ پروجیکٹ کے حساب سے پونا اور جالنا کو انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا کہ وہ کیسے ہم پہلے اس کو کریں اور اس کے بعد پورے مہاراشٹر میں کرنا چاہیے, کہ اس کی نظیر ایک مثال بنانے کہ بھئی ہم سروے کیسے ہو, صحیح ہو یا نہیں ہو. اس کے لیے تحریک اوقاف نے صرف ان کے اوپر ڈپینڈ نہیں کیا کہ گورنمنٹ بورڈ اور اس کے لوگ کریں گے. بورڈ نے تو کبھی انٹرسٹ لیا ہی نہیں ہے, مگر تحریک نے اپنے ہاتھ میں اس سب چیزوں کو لیا اور وہاں جا کر کے سروے کرنے کی کوشش کی. سب سے بڑی کامیابی ہم کو پونا میں ہوئی کہ پونا میں جو وقف بورڈ کے ریکارڈ میں 5000 ایکڑ زمین تھی, اور جب تحریک نے خود محنت کر کے نکالی تو 28-29 ایکڑ زمین میں. اس میں کلیکٹر وغیرہ نے کوشش کی کہ نہیں یہ غلط ہے, اور غلط طریقے سے وہ سروے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے ان کو روکا بہت روکا. ہر بار ہم نے گورنمنٹ کو بولا کہ ہم یہ انہوں نے ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اور تھاتر ماتر ایسا ہی ہے کہ بھئی ایک پراپرٹی ہے ہماری وقف کی ہے, ایک زمین ہے, ایک مسجد ہے. وہ مسجد تو بہت چھوٹی سی ہے, 50x50 پہ ہے, 10x10 پر ہے, 25x25 پر ہے, مگر اس کی جو زمین الاٹمنٹ ہوتی ہے, کہیں 300 ایکڑ زمین ہے, کہیں 200 ایکڑ زمین ہے, کہیں 50 ایکڑ زمین ہے. اس کو نہ بتاتے ہوئے خالی وہ مسجد کا ایریا کی ہے, اس کو ہم نے آبجیکشن لیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ گیزٹ بتا رہا ہے کہ اس کی زمین یہ ہے, اس کو نہیں گنا جا رہا ہے, اس کے لیے روک دیا ہے. اور بہت جلد ابھی تحریک اوقاف ان کے خلاف میں ریٹ پٹیشن داخل کرنے کے کہ جو ڈائریکشنز گورنمنٹ نے جو ادھیکاریوں کو, جو افسروں کو دیے تھے کہ کس طریقے سے ہو رہا, بوٹ آف گراؤنڈس, یعنی آپ خود وہاں جا کر کے گنیے, وہ نہیں ہو رہا ہے. اس کے خلاف تحریک اوقاف اب ہائی کورٹ میں ریٹ داخل کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کے ڈائریکشن دینے کے باوجود بھی اس طریقے سے جو سروے ہونا چاہیے تو وہ ہو نہیں رہا ہے, صحیح ڈھنگ سے ہونا چاہیے تو ہی ہم ایکسیپٹ کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. اس کے لیے ابھی یہ 2 ہی ضلع ہیں اس میں وہ رکا ہوا ہے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلاف بہت سارے قانون بنے, یعنی کہ 3 طلاق کے اوپر قانون بنا اور اس کے اوپر ہم نے احتجاج کیا, دھرنے آندولن کیے, پھر وہ قانون پاس بھی ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقف امینڈمنٹ جو بل ہے اس کے اوپر بھی قانون یہ لوگ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم دھرنے آندولن کر رہے ہیں, تو کیا ہمارا یہ دھرنا آندولن کرنا فائدہ مند ہے؟ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف دھرنے اور آندولن جب تک نہیں ہوتے ہیں, جب تک کہ گورنمنٹ, کیونکہ گورنمنٹ کو کچھ اگرچہ نہیں کریں گے تو کچھ ہونے والا نہیں. ہم کو اتنا یقین ہے کہ جس دن عوام روڈ پر آ جائیں گے اور اپنا حق جو ہمارے باپ دادا و اجدادوں نے ہمارے لیے 8-9 لاکھ ایکڑ زمین, سچر کمیٹی نے کہا ہے اپنی رپورٹ میں کہ ہمارے پاس 9 سے 10 لاکھ ایکڑ زمین ہے, وہ حاصل کرنے کے لیے ہم کو دھرنے آندولن, چاہے پھر وہ کوئی بھی قربانی دینا پڑے, وہ دینا پڑیں گی, جبھی جا کے ہم کو اس کو بچائیں گے. اور ہم کو امید ہے کہ ہمارے دھرنے اور آندولن سے اگرچہ عوام ہم کو ساتھ دیں گی تو یقیناً یہ رد نہ کر سکیں گے اس کو, یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکیں گے, اور مجبوراً ان کو جو ہماری پراپرٹی ہے ہم کو واپس کرنی ہوگی. جی بہت بہت شکریہ شبیر انصاری صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ تحریک اوقاف کے نیشنل پریزیڈنٹ شبیر انصاری صاحب, جنہوں نے وقف بل کے بارے میں بہت اہم معلومات دی.